سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج جوزہ سٹار جیمنی والوں کے لیے جنوری 2026 کا مہینہ کیسا رہے گا؟ بہت اہم چیزیں بتانے لگا ہوں آپ کے ویڈیو کے لاسٹ میں، جو آپ کا صدقہ ہوگا، پڑھائی ہوگی اس کے اندر، تو لازمی سنیے گا، کیونکہ سال کا آخری مہینہ اس کے اندر ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، اور سال کے پہلے مہینے کی ویڈیو ہے۔ پورے سال کے اوپر اثرات ڈالتے ہیں یہ چیزیں، تو آپ کا صدقہ دینا اور وہ پڑھائی کرنا بہت ضروری ہے، آپ کے بہت فائدے میں رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور نمبر 2 جو میں ہوراسکوپ بتاتا ہوں، یہ عام لوگوں کے لیے، جن لوگوں پر جادو ٹونا ہوگا، نظر بد ہوگی، ان کے حالات مختلف ہوں گے۔ ظاہر ہے ان پر برا کرنے کے لیے جادو کیا گیا ہے، تو ان کے کبھی بھی حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ کوشش کریں کہ اسی مہینے کے اندر اپنا علاج شروع کروائیں، جہاں سے مرضی کروائیں، تاکہ 2026 کے اندر جب آپ انٹر ہوں تو آپ کے اوپر جادو ٹونا نہ ہو، اور آپ کے لیے کامیابیوں کے راستے کھلیں، ورنہ ناکامیاں پہلے سے زیادہ ہو جائیں گی۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بزنس مین حضرات کی، ایک ریڑھی والے سے لے کر ایک فیکٹری اونر تک، جو بھی بندہ اپنا کاروبار کرتا ہے وہ تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اس کے بعد ایسے لوگ جو کہ نوکری کرتے ہیں مگر ساتھ ان کی کمیشن بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جتنا کام کر لو گے اتنی کمیشن ملے گی، وہ بھی بزنس مین کی کیٹیگری میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے یہ مہینہ جو ہے انشاءاللہ تعالی ایک اچھا بزنس لے کر آئے گا، آپ کو ایک اچھا پروفٹ ہوگا۔ چھوٹے دکانداروں کو کچھ مسائل درپیش آئیں گے، مگر انشاءاللہ تعالی وہ آپ اپنی ہمت سے کور کر جاؤ گے۔ اوورآل دیکھا جائے تو یہ مہینہ آپ کے فائدے میں ہی رہے گا، نقصان اگر ہوگا بھی تو وہ بڑی جلدی کور ہو جائے گا، تو اس چیز سے گھبرائیے گا نہ۔ میرا رب انشاءاللہ تعالی اس مہینے کے اندر آپ کا بڑا بازو پکڑے گا، بڑی انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے بہتریاں آئیں گی۔ اگر قرضے ہیں تو اس کے اترنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، تو محنت پہلے سے زیادہ کیجیے گا۔ اگر آپ دکان کھولتے ہیں 12 بجے تو کوشش کریں 11 بجے 10 بجے کھولیں، کیونکہ جتنا زیادہ محنت کرو گے اتنا زیادہ آپ کو رزلٹ ملے گا۔ اگر آپ فیکٹری اونر ہیں، آپ لوگوں نے اپنے ملازموں پر چھوڑا ہوا ہے، تو کوشش کیجیے گا اس کی طرف زیادہ دھیان دیں، آپ کو بڑا اچھا رزلٹ ملے گا، کیونکہ آپ کے سٹار نے کمائی کرنی ہے، آپ مالک ہو۔ اگر آپ کی دکان پر ملازم 50 بھی ہوں گے نا، تو آپ کی دکانداری اتنی اچھی نہیں چلے گی جب تک آپ اس دکان پہ خود نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا رزلٹ آپ کو بڑا اچھا ملے گا، خود اپنے کام کی طرف دھیان دیجیے گا۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے مہینہ ایک عام مہینے کی طرح ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی، پر اس میں نقصان ہونے کے چانس بھی نہیں ہیں، یعنی نوکری سے نکالے جانے کے بھی چانسز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں، تو یہ آپ کے لیے ایک اچھی بات ہے۔ باقی تنخواہیں بڑھنے کے چانسز تقریباً نہیں ہیں جی، پرائیویٹ سیکٹر میں کچھ % لوگوں کے ہو سکتے ہیں، مگر زیادہ تر لوگوں کے نہیں ہیں، تو اس چیز کی امید نہ رکھیے گا، ٹھیک ہے جی۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، جو نوکری کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس مہینے کا صرف ایک پہلا ہفتہ بہتر ہے، اس کے اندر نکلیے زیادہ بہتر ہے۔ باقی 3 ہفتے کے اندر کوشش زیادہ تر رائے گا جائے گی، تو پہلے ہفتے کے اندر دل و جان لگا کر کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی نوکری ضرور ملے گی۔ جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مہینہ جو ہے سارے کا سارا بڑا بہترین ہے، اور کسی بھی دن کے اندر سٹارٹ کریں انشاءاللہ تعالی بہت اچھا رہے گا۔ مگر اگر آپ جیسے کوئی سٹارٹنگ کا دن رکھتے ہیں، دکانداری آپ نے کوئی کی ہے، وہ دکان آپ نے اوپننگ کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ کے لیے 2 دن زیادہ بہتر رہیں گے۔ ایک دن رہے گا جمعے کا اور ایک دن رہے گا سوموار کا۔ یہ 2 دن اگر اوپننگ کریں تو ان 2 دنوں کے اندر کریں تو زیادہ اچھا رزلٹ ملے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ پارٹنرشپ پر کام کر رہے ہیں وہ پھر ایک علیحدہ چیز ہے، اس کے اندر جو ہے 2 3 4 لوگوں کے سٹار شامل ہوتے ہیں، وہ کاروبار چلے گا یا نہیں چلے گا وہ علیحدہ معاملہ ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ اگر آپ خود کر رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ اگر کاروبار کے لیے آپ کہیں سے قرضہ لینا چاہتے ہیں، کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو قرضہ ضرور ملے گا، یعنی کاروباری معاملات کے اندر آپ کو ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ مدد ملے گی۔ سٹارز جو ہوتے ہیں یہ نشانیاں ہوتی ہیں، سٹار خود کوئی حقیقت نہیں، یہ نشانیاں ہیں اس رب کی، اس پروردگار کی،
تو اس نشانیوں کے لحاظ سے انشاءاللہ تعالیٰ میرا رب آپ کی بہت مدد کرے گا جی۔ بیرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے پورا مہینہ بہترین ہے، کسی بھی دن کے اندر پیپر جمع کروائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ بس یہ ہے کہ فراڈیوں سے بچ جائیے گا۔ رشتوں کے معاملات کے اندر اگر بات کریں تو یہ مہینہ کچھ خاص نہیں ہوگا جی، نہ لڑکیوں کے معاملات کے اندر نہ لڑکوں کے معاملات کے اندر۔ جن پر تو رشتوں کی بندش ہے وہ تو معاملہ ہی علیحدہ ہے نا۔ جو بچیاں ابھی 19 20 سال 21 سال کی ہیں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو کچھ خاص نہیں، زیادہ تر رشتے نہ ہونے کے برابر ہوں گے جی۔ بے اولادی جن بچیوں کے معاملات ہیں ان بچیوں کے معاملات کے اندر یہ ہفتہ کچھ یہ مہینہ جو ہے کچھ خاص ثابت نہیں ہوگا، تو بہت زیادہ امید نہیں دلاؤں گا اس معاملے کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ بہت کم ہوتا ہے، پورے سال کے اندر بہت کم ایسا مہینہ آتا ہے جس کے اندر بے اولاد بچیوں کو سپورٹ نہ مل رہی ہو، تو یہ مہینہ تقریباً ویسا ہی ہے جی، ٹھیک ہے۔ مگر یہ ہے کہ کوشش کریں، رب کی ذات سب سے بہترین جو ہے نا وسیلہ، اس کے بعد عطا کرنے والا، ہر ایک چیز کرنے والا، وہ اوپر کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے مانگیں، ہمارے نجومیوں کے کہنوں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ ہم لوگ صرف ستاروں کے حساب سے بات کرتے ہیں، مگر عطا کرنے والی وہ میرے رب کی ذات ہے، اس سے مانگو ہر چیز مل جاتی ہے۔ صحت کے معاملات جو ہیں وہ میری بہنوں کے تھوڑے زیادہ خراب رہیں گے، مرد حضرات جو ہیں ان کو زیادہ معاملات نہیں بگڑیں گے، تو اس لیے زیادہ پریشان، مگر یہ ہے کہ سیریس معاملات جو ہیں وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ وجود میں دردیں وغیرہ رہنا، بخار زکام وغیرہ، موسمی اثرات، یہ کافی زیادہ اثرات ڈالیں گے آپ کے اوپر جی۔ مقدمات کے معاملات اس مہینے کے اندر جو ہیں وہ آپ کے فیور میں نہیں رہیں گے، تو اس لیے تھوڑی سی احتیاط کیجیے گا۔ جائیداد کے معاملات کے اندر آپ نے جائیداد میں سے حصہ لینا ہے، کوئی مقدمہ چل رہا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، وہ آپ کے حق میں ہو سکتا ہے۔ باقی دوسرے سنگین جو مقدمات ہیں وہ آپ کے حق میں نہیں ہوں گے، جو اسٹار سے تعلق رکھتے ہیں جی ان کے۔ اگر کہیں پر قرض دیا ہوا ہے تو اس مہینے کے اندر قرض ملنے کے چانسز کم ہیں جی، تو بہت زیادہ امید نہ رکھیے گا۔ تعلیمی معاملات جو ہیں وہ ایک نارمل مہینے کی طرح ہوں گے، بہت اچھا رزلٹ نہیں کہہ رہا، مگر یہ ہے کہ محنت کرنے والوں کو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ بہتری ان کو آئے گی۔ دشمنوں کے معاملات کے اندر یہ مہینہ جو آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ دشمن آپ پر غالب نہیں آ پائیں گے۔ جادو ٹونے والے جو دشمنات ہیں وہ آپ کے اوپر 100% غالب رہیں گے، ٹھیک ہے، تو ان سے بچ کے رہیے گا۔ میاں بیوی کے جھگڑوں کے معاملات کے اندر یہ مہینہ جو ہے ٹھیک رہے گا، کوئی زیادہ جھگڑے نہیں ہوں گے، جو عام میاں بیوی کے چھوٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں، مگر باقی مہینہ جو ہے وہ آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ خوشگوار گزرے گا۔ اب بات کرتے ہیں جی آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔ آپ لوگوں کا جو صدقہ اور پڑھائی میں بتانے لگا ہوں، ویڈیو کے شروع میں بھی میں نے کافی چیزیں آپ کو کلیئر کر دی تھیں، مگر یہاں میں مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ ایک مہربانی کیجیے گا، میں نے آج تک کبھی میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں دیکھ لیں، کبھی نہیں کہا کہ ویڈیو کو شیئر کریں، مگر اس بار کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو اپنا سمجھتے ہو اور چاہتے ہو کہ اس کی تکلیفیں دور ہوں تو یہ ویڈیو ضرور شیئر کرنا، ٹھیک ہے۔ لائک اور کومنٹ اس لیے کرنا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ریچ مل سکے۔ اگر آپ 1000 بندہ دیکھتے ہیں تو کم سے کم 1000 لائک یا ان لائک جو بھی آپ کا دل کرتا ہے وہ ہونا چاہیے، تاکہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ، یہ ایک طرح سے جتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا اتنے لوگوں کی طرف آپ کا وہ ایک لائک اور کمنٹ جو ہے، اور وہ ایک طرح سے میری ویڈیو کو ریچ دے گا، زیادہ لوگوں کے پاس جائے گا، اور اتنے لوگوں کو جب فائدہ ہوگا اس میں آپ کا وہ حصہ شامل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ضرور کیجیے گا۔ اب دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں، صدقہ سب کا ایک ہے، پڑھائی سب کی ایک ہے، صرف اللہ کے نام علیحدہ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو چیز ہم کریں گے، اتوار والے دن یہ عمل شروع ہوگا۔ عشاء کی نماز آپ لوگ گھر میں پڑھیں گے، مسجد میں نہیں پڑھیں گے۔ ٹائمنگ ہوگی عشاء کی نماز کی تقریباً 11:30 بجے۔ ہم نے اپنے عمل کرتے کرتے اگلے مہینے کے اندر داخل ہونا ہے، ٹھیک ہے، یعنی 12 بجے کے بعد یہ عمل ہمارا مکمل ہوگا۔ تو سب سے پہلے جو آپ کریں گے 17 رکعت آپ پڑھیں گے عشاء کی مکمل، اس کے بعد آپ نے جو ہے 2 نوافل ادا کرنے ہیں، 2 رکعت نماز نفل، میں آپ کو نیت بتانے لگا ہوں، 2 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ہدیہ کہنا ہے، ثواب یا تحفہ نہیں کہنا۔ ثواب اور تحفہ جو ہوتا ہے وہ اگلے کی شان کے مطابق ہوتا ہے، اور ہدیہ جو ہے وہ کسی غریب کا بھی منظور ہو جاتا ہے۔ تو ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
मुंह तरफ किबला शरीफ, अल्लाह अकबर लिख लीजिएगा, ठीक है, या स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। उसके बाद जो अल्लाह के नाम बताने लगा हूँ, इनकी आपने मुकम्मल तस्बीह करनी है, ठीक है जी। आपके जो अल्लाह के नामों की तस्बीह हैं अच्छे से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो मर्द हजरात के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है जी। आपके दो लफ्ज़ों की पहली तस्बीह है जी, दो लफ्ज़ मिलाकर पढ़े जाएंगे, या वहाबो या फत्ता हो, या वहाबो या फत्ता हो, तादाद 500 बार पूरी, ठीक है जी। 5 तस्बीह नहीं होगी, 500 बार होगी, क्योंकि तस्बीह में 101 दाना होता है, ठीक है। दूसरा लफ्ज़ या जुल जलाले वल इकराम, ये एक ही लफ्ज़ पढ़ा जाएगा, या जुल जलाले वल इकराम, तादाद 218 बार जी। मेरी जो माएँ बहनें बेटियां हैं उनका जो विर्द है वो जो पढ़ेंगी, लफ्ज़ आपका है या काबेज़ो या बासितो, ये दोनों लफ्ज़ मिलाकर पढ़े जाएंगे, या काबेज़ो या बासितो, एक तस्बीह की जाएगी यानी 101 बार, ठीक है जी। उसके बाद जो दूसरी तस्बीह आप अच्छा तस्बीहों के ज़हन में रखिएगा कि तस्बीहों की जो पहले बताइए पहले करनी है, बाद में बताइए बाद में करनी है, ठीक है। जैसे जैसे लफ्ज़ बताए हैं वैसे ही पढ़ने, अपनी मर्ज़ी से लफ्ज़ आगे पीछे नहीं करना जी, ठीक है। दूसरी तस्बीह आपकी या अजीज़ो या अल्लाह या फत्ता हो, या अजीज़ो या अल्लाह या फत्ता हो, तादाद 352 बार जी, ठीक है जी। जी, इन तस्बीहों के बाद अब हम अपनी दुआ करेंगे। दुआ को बड़े अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज़ जो है वो किसी की ज़िम्मे लगाई है करने की, और वो ज़िम्मा लगा है फ़रिश्तों का। अब हम फ़रिश्तों को अपने हालात के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उनसे दुआ करेंगे, ठीक है, और उनसे अपनी मर्ज़ी का हर वो काम लेंगे जो हमें उसकी ज़रूरत है। तो दुआ इस तरह शुरू होगी, ध्यान से देखिए, साथ साथ तर्जमा बताऊंगा ताकि आपको पता हो कि हम कोई गैर शरअ काम नहीं कर रहे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या मलाइकतु कुल्लुकुम बि अम्रिल्लाहि, ठीक है। तर्जमा, ए फरिश्तों सब कुछ अल्लाह के हुक्म से होता है। या मलाइकतुल्लाहिल ताहिरीन, ए पाक फरिश्तों। अब हम यहाँ पर फरिश्तों से मुखातिब हैं, इसलिए तर्जमा ज़रूरी है कि आपका तसव्वुर भी बना रहे, ठीक है जी। तो फरिश्तों से मुखातिब होने के बाद हम फरिश्तों से क्या कहते हैं। तीसरी लाइन है अरफ़ाउ नजमी इला उलुव्वाही व बलागिही, तर्जुमा है मेरे सितारों को अरूज की बुलंदियों तक ले जाओ। उसके बाद वतराहु अनहु कुल्ला सूही व नहसिन, तर्जुमा इसकी मनहूसत यानी मेरे सितारे की मनहूसत और बुरे असरात को ख़त्म करो। वम नहूनी, अच्छे से ज़हन में रखिएगा, लफ्ज़ जो मैं पढ़ रहा हूँ इनको अच्छे से ज़हन नशीन कर ले, जल्दबाजी में नहीं पढ़ रहा, एक एक लफ्ज़ पढ़ रहा हूँ। वम नहूनी नजाहा, ठीक है जी। वम नहून नजाहा वल बरकता व सुरूर, मुझे कामयाबी, बरकत और खुश बख्ती से नवाजो। बि अम्रिल्लाहि अन्निरु तरीक़ी, अल्लाह के हुक्म से मेरी राह को रोशन करो। वक़्त तबूली खैरल कदीर, और मेरे नसीब में बेहतरीन तकदीर लिख दो। इसके बाद व तबारिकल्लाहु व तुबारिका कौलुहुल मुनज़लु। अब यहाँ पर हम फरिश्तों को वास्ता और कसम देते हैं, और हम कहते हैं तुम्हें कसम है इस अल्लाह की, और तुम्हें कसम है अल्लाह ताला के इस फरमान की, क्योंकि आगे हम कुरानी सूरत लगाएंगे। ये आयत जो है सूरह अल फुरकान की है, तो ये भी ज़हन में रखिएगा। आयत है तबारकल्लाज़ी जअला फिस समाई बरूजन व जअला फ़ीहा सिराजन व कमरन मुनीरा, ठीक है जी। तर्जमा, पाक है वो ज़ात जिसने आसमान में बुर्ज बनाए और इसमें रोशनी देने वाला चिराग और चमकता हुआ चाँद बनाया। ये पढ़ाई हम किसी को नहीं देते, ये पढ़ाई मसलन मेरे पीरो मुर्शद जो हैं उन्होंने सिर्फ़ अपनी औलाद को दी, या उन मुरीदों को दी जो कि बहुत ख़ास या आगे जाकर चलने वाले थे, ठीक है। मेरे दादाजी को, मेरे दादाजी से मेरे वालिद साहब को, और उनसे मुझे मिली।
یہ پڑھائی آپ کو نہ انٹرنیٹ پر کہیں ملے گی، سرچ کر کے دیکھ لو، نہ کوئی آپ کو پیر دے گا، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کے پاس تو ہے نہیں، اور اگر کسی کے پاس ہے تو وہ دے گا نہیں کبھی بھی، کیونکہ منع کیا جاتا ہے۔ یہ کچھ ایسی پڑھائیاں ہوتی ہیں جو صرف ہماری اپنی ذات کے لیے ہوتی ہیں، تو یہ ان میں سے ایک شامل ہے۔ مگر وقت اور ٹائم اس طریقے سے آیا ہے کہ میرا دل نہیں مانا کہ میں آپ لوگوں سے اس چیز کو چھپاؤں۔ واسطہ خدا کبھی میں نے یہ چیز لفظ نہیں کہا، نہ کبھی قسم اٹھائی ہے۔ میری سینکڑوں ویڈیوز پڑھی ہیں، جا کر دیکھ لو، نہ واسطہ ڈالا ہے۔ اللہ کا واسطہ، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو عمل بتا رہا ہوں اس کو ضرور کیجئے گا، بہت خاص عمل ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اس عمل کی تعداد سن لیں۔ یہ جو دعا ہوگی یہ اول آخر درود ابراہیمی ہوگا 21 بار، اور اس دعا کو ہم پڑھیں گے 31 بار، ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ 31 دنوں کا اینڈ والا مہینہ ہوتا ہے، تو اسی کی تعداد کے حساب سے اس کا 31 بار کی تعداد رکھی جاتی ہے۔ تو جی، تو یہ عمل ہمارا بدھ والے دن رات کو ہوگا، اور اگلا دن جو ہوگا وہ جمعرات کا ہوگا۔ اب یہاں پر آپ نے رک جانا ہے۔ اب آپ کو جو اگلا عمل کرنا ہے وہ سوموار والے دن کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پڑھائی آپ نے جو ہے 1 جنوری کی رات کو مکمل ہو جائے گی آپ کی، ٹھیک ہے؟ اور عمل آپ نے جا کے پھر مکمل کرنا ہے سوموار، جو اس کے بعد آئے گا اتوار کی رات، اور سوموار والے دن آپ یہ عمل کریں گے۔ اس کو بھی بڑے اچھے سے دھیان سے سن لیجئے گا۔ اس کے بعد آپ نے ایک صدقہ دینا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد فجر کی نماز پڑھیں گے، نماز پڑھ کر آپ گھر سے نکلیں گے، اس سے پہلے آپ صدقہ تیار کر لیں گے۔ 1 مٹھی چاول باریک بالکل جو ہوتے ہیں، ٹوٹا، 1 مٹھی چینی، اور 1 مٹھی دال مسور، یہ میں نے اس کی تصویر بھی لگا دی۔ یہ آپ لوگوں نے ایک شاپر میں ڈال لینی اور اپنے ہاتھ سے اس کو مکس کرنا ہے، تاکہ چینی جو ہے وہ تمام چیزوں کو لگ جائے۔ اس کے بعد آپ نے قبرستان جانا ہے، ٹھیک ہے؟ قبرستان جانے کے بعد آپ نے جیسے کسی چیز کا چھٹا دیا جاتا ہے نا، ہاتھ سے دور پھینکا جاتا ہے، اس طرح اپنے قبروں کے اوپر پھینکنا ہے، اور جب پھینکنا ہے تو آواز دینی ہے، میں یہ نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے صدقہ دینا ہے اپنا۔ تو یہ اپنے الفاظ کہنے ہیں۔ ہر جب بھی آپ ہاتھ مارو گے باہر کو، 3 بار کے اندر مکمل ہو، 4 بار، 5 بار، تو ہر بار آپ نے یہ الفاظ کہنے ہیں، میں نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں۔ یہاں آ کر آپ کا عمل مکمل ہوگا، اور آپ صبح آپ جو ہے رات کو افطاری کریں گے، اور دیکھیے گا پہلے دن جس دن آپ نے روزہ رکھا ہوگا، اگر عروج پر میں ہر چیز نہ گئی تب کہنا، ٹھیک ہے؟ ستاروں کی بندش ہر قسم کی ٹوٹ جائے گی، رشتے نہیں ہوتا وہ ہو جائے گا، یعنی ہر وہ چیز جو آپ کی ناکامی کی طرف آپ کو لے کر جا رہی ہے، ہر وہ چیز انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی میں بدل جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو جو اس بار میں نے ویڈیو میں کہا ہے اسے مانیے گا، لازمی شیئر اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے ان لوگوں کے ساتھ، بلکہ یہ تو ہر جگہ شیئر کریں جن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کرے گا تو آپ کو بھلا ضرور ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ میرے رب نے کرم کیا تو بہت زیادہ آپ کو اس کا رزلٹ اس کا بھی ملے گا، اس کا بھی ملے گا۔ ایک دفعہ کر کے دیکھیں، میں نے آج تک کبھی ایسی ویڈیو نہ اپلوڈ کی ہے، نہ اتنی بار یہ بات کہی ہے کہ کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، یہ چیزیں میں کبھی نہیں کہتا، مگر اس بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں دوسرے سب لوگوں کا بھلا ہے، باقی اللہ کی ذات انشاءاللہ کرم کرے گی جی، ٹھیک ہے جی؟ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ہاں سوری، اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی چیز سمجھ جائے، پریشانی ہو، تو برائے مہربانی اپنے ستارے کا نام، ٹھیک ہے، مجھے سینڈ کر کے اپنے بارے میں مکمل تفصیل پوچھ لیجئے گا، ٹھیک ہے جی؟ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔